آج ویو 360 میں پاکستان میں ایک نجی چینل کی نشریات پر پابندی پر عالمی صحافتی تنظیموں کی تشویش. پاکستان میں آٹو انڈسٹری کا بحران، گاڑیاں بنانے والے اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو گاڑیاں باہر سے لگژریز آ رہی ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ نے کافی زیادہ جو ہے اپنی ڈیوٹیز لگائی ہیں. اور پاکستان بھارت تعلقات میں کشیدگی اپنی جگہ، لیکن امریکہ میں دونوں ملکوں کے تارکین وطن ایک دوسرے سے خوشگوار تعلقات رکھتے ہیں. دیکھیں گے کیسے. دلی میں میری دوست تھی، وہ لوگ لاہور سے آئے ہوئے تھے. ان کے گھر والوں نے کہا ان کو کہنا ہمارے لیے لاہور کی مٹی لے کے آئے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. اس ہفتے پاکستان میں میڈیا کے سرکاری نگراں ادارے پیمرا کی طرف سے ARY نیوز کو شو کاز نوٹس کے بعد چینل کی بندش کا معاملہ اور اس کے بعد اس ادارے سے جڑے صحافیوں اور عہدیداروں کے خلاف جاری کارروائیوں پر صحافیوں کی عالمی تنظیموں کی طرف سے مسلسل رد عمل آ رہا ہے. پاکستان میں اس وقت کیا سچویشن ہے؟ عاصم علی رانا اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید اپڈیٹ لیتے ہیں. عاصم، صحافتی تنظیموں کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے جو پاکستان کی صحافتی تنظیمیں ہیں، اور ARY نے پیمرا کے شو کاز کے جواب میں کیا کہا ہے؟ جی اسد، بالکل. ڈاکٹر شہباز گل جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کے دیے گئے ARY TV پر بیان کے بعد سے ARY TV کے لیے جو ہے وہ خاصا مشکل وقت جو ہے وہ اس وقت درپیش ہے، اور ان کی نشریات پورے پاکستان میں اس وقت بند کی جا چکی ہیں. اگرچہ سندھ ہائی کورٹ میں پیمرا کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے اس کی نشریات بند نہیں کی، ARY کی نشریات پر کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اس وقت بیشتر کیبل نیٹ ورکس کے اوپر ARY TV کی نشریات فراہم نہیں کی جا رہی. اس حوالے سے جو ہے انہوں نے وہاں پر پیمرا کا جب پہلا ان کا نوٹس تھا، جو شو کاز نوٹس آیا تھا، اس کے جواب میں ARY ٹیم کے وکلاء کی ٹیم جو تھی وہ گزشتہ روز یہاں پیمرا اسلام آباد میں پیش ہوئی، اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہمارا ڈاکٹر شہباز گل کی طرف سے دیے گئے بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف ایک خبر کے معاملے میں ان کا تجزیہ لینے کے لیے ان سے بات کی گئی تھی، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تاہم اس حوالے سے تفصیلی جواب داخل کرانے کے لیے کچھ وقت دیا جائے، جس پر ان کو سوموار تک کا یعنی کہ 15 اگست تک کا جو ہے وہ وقت دیا گیا ہے، جس کے بعد ان کے وکلاء دوبارہ پیش ہوں گے. پاکستان میں جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے اس حوالے سے بھرپور احتجاج کا اعلان کیا ہے. گزشتہ روز PFUJ کے صدر افضل بٹ کی سربراہی میں اسلام آباد میں ایک میٹنگ بھی ہوئی، جس میں اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ تمام صحافتی تنظیمیں اس حوالے سے بھرپور احتجاج کریں گی. ARY TV کے باہر کل سے جو ہے ایک باقاعدہ احتجاجی کیمپ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے، جس میں تمام صحافتی تنظیمیں شریک ہوں گی، جبکہ 15 اگست کو جب ARY TV کی طرف سے پیشی ہوگی ان کی، وہاں پر جا کے اپنا جواب داخل کرائیں گے. اس موقع پر تمام صحافتی تنظیمیں بھی ان کے ساتھ پیمرا جائیں گی اور پیمرا کی عمارت کے باہر احتجاج کیا جائے گا. عاصم، ایک چیز جو ہمیں صحافتی تنظیموں اور اس کے علاوہ صحافیوں کے درمیان بھی ایک ڈیوائیڈ نظر آئی اس اسپین میں، اس حوالے سے یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس میں بھی کہیں دکھائی دیا یہ؟ جی بالکل. اس حوالے سے کچھ جو وہاں پر صحافی تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ماضی میں جب بھی صحافیوں کے اوپر کوئی اٹیکس ہوئے، جیسے حامد میر کے اوپر ہوا یا ابصار عالم کے اوپر جو وہ حملہ کیا گیا، اسی طرح اسد صدری طور کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا، تو اسی ARY TV کے اوپر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ان حملوں کو فیورز دی تھی اور ان کو بہت زیادہ پروجیکٹ کیا تھا اور ان کا مذاق بنایا تھا. اس حوالے سے کچھ ریزنمنٹ ہے، لیکن جو اوور آل پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے وہ اس معاملے میں ARY TV کے ساتھ بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. تو فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ جو ہے وہ جرنلسٹ کمیونٹی کھڑی ہے. بہت شکریہ عاصم، آپ ہمیں اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے. امریکہ میں قائم صحافیوں کے لیے کام کرنے والی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے اسٹیون بٹلر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ان سے پاکستان میں میڈیا پر پابندیوں کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. تھینک یو اسٹیون، تھینکس فار جوائننگ us. Whatever the reasons or criticism could be against ARY, is it justified to suspend the transmission of the channel and arrest the media workers? How would you take this on? You know, I say it's not justified. I mean, the fact is that it's the responsibility of Pakistan's media to report the news and to allow people to say things on the air. That is simply what the head of the news, who has been arrested, has done. That's what the chief executive has done. Pakistan has written into the Constitution freedom of speech, and it should really bend over backwards to allow that to take place, rather than to punish the journalists or to stop the
transmission of their programming. स्टीवन बटलर कह रहे हैं कि ये जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है, किसी भी तरह से इंसाफ पे मबनी नहीं है। पाकिस्तान का जो आइन है वो इजाज़त देता है और वो इस बात का हक़ देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, और उसी को अगर हम देखें तो वो जस्टिफाई किसी भी तरह से नहीं हो रहा जब मीडिया वर्कर्स को अरेस्ट किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे ARY न्यूज़ के जिस तरह से न्यूज़ हेड को गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद उनकी रिहाई हुई, लेकिन ओवरऑल जो एक इम्प्रेशन जा रहा है वो किसी भी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच के हक़ में नहीं जाता। Steve, almost all the governments in Pakistan, we have seen before, they have tried to control media in one way or another. Does it reflect a systematic problem in the country? Like some institutions are taking it this way, democratic or otherwise? What is the state that very state of Pakistan, which has it has to do something to promote free media? And one of the mysteries in Pakistan is why these things happen, and really no one stands up and says, it's our responsibility to carry this out and to do this. And there's, of course, the suspicion always falls on what is commonly called the establishment, that they are behind many of these moves. And it makes for a rather opaque system that ends up going after whoever it is at the current time that is taking a critical stance. I mean, we had Hamid Mir thrown off the air for many months after making emotional comments following the beating of a fellow journalist. I mean, these things, it goes on and on and on. It really needs to come to a stop. So what exactly state of government has to do with this? Government of Pakistan, what exactly government has to do with this? Well, that's what I'm saying, is we can see the actions of the police, but we don't always understand who's behind, these moves. But what we do seem to see is that, whoever is criticizing or attacking the government of the day ends up getting into trouble. स्टीवन का कहना है कि जो भी पाकिस्तान में हुकूमत पे या इदारों पे तनकीद करता है वो उसके साथ इस तरह का सलूक होता है, लेकिन अभी भी हम किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि कौन इसमें इन्वॉल्व है। और स्टेट ऑफ जिस तरह इससे पहले हामिद मीर की तरफ से एक कमेंट जो दिया गया, उसके बाद काफ़ी अर्सा वो ऑफ एयर रहे, और ये एक मिस्ट्री है जो कि अभी तक पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये डिसाइड नहीं किया जा सकता, किसी को पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता, और ये नामालूम अफराद वाला जो कॉन्सेप्ट है जिस पे हम पाकिस्तान में अक्सर बात कर रहे होते हैं। Stephen, the law related to the press freedom, including social media in Pakistan, are often criticized by journalist bodies. They think they are misused. All these laws are misused and they are counterproductive. What's your call on that? Well, I think if you go back at the Constitution, there is a guarantee of freedom of press and freedom of speech. However, there's a long list of qualifications that go along with that, and they are vague qualifications about religious sentiment, criticizing the state, criticizing the court, and these have been used by successive governments to go after journalists who take a critical stance. And of course, the most egregious of this is the Pakistan Electronic Communication Act, the Prevention of Electronic Crimes Act that was passed in 2016, which has opened a wide door to attacking journalists for what they say online. So as it turns out, it can be rather hazardous to be a journalist, and because we've seen repeated instances of journalists being picked up, kidnapped, held for a day or two, released. Sometimes they're abused when they're held, and it's just very unfortunate. स्टीवन का कहना है कि ये काफ़ी बदकिस्मती है कि जिस तरह से जर्नलिस्ट को इस कानून के तहत, जो कि काफ़ी वेग है, जिसमें मज़हब का जो कॉलम है और इसके अलावा बाकी अगर इदारों के कॉलम में जहाँ पे हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की, जिसमें अगर क्रिटिसाइज़ किया जाता है जर्नलिस्ट की तरफ से, ऑनलाइन क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जो कि 2016 का एक्ट है, उसके बाद आइन के अगर हम देखें आइन ही के पैटर्न पे ये जिस तरह से नए कानून जो ऐड हुए हैं आइन में, उसके बाद से ये कंसर्न अपनी जगह पे मौजूद है कि ये वेग है, और इसी की वजह से इस तरह के वाक़यात जो होते हैं जिसमें जर्नलिस्ट को 1 या 2 दिन के लिए उठाया भी जाता है. Steve, on the very last note, when we are talking about the trolling online and categorically the female journalists, they are taking this like literally a high hit on this. You have any comment on that? This is something that's happening, frankly, all over the world, and governments need to step in to prevent it. Unfortunately, I will say that the previous government in particular the PTI supporters seem to be
behind many of these attacks on women journalists previously. It's just governments everywhere, including in Pakistan, need to intervene to protect journalists, particularly women journalists who come under these kinds of attacks. اسٹیون کا کہنا ہے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ اٹیک کرتی رہی، پی ٹی آئی کی طرف سے اٹیک ہوتے رہے، یہ دنیا میں باقی بھی جگہوں پہ ہو رہا ہے اور جرنلسٹ پہ آن لائن ٹرولنگ، آن لائن اٹیکس ہو رہے ہیں، جس گورنمنٹس کو اس کو لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو اسٹیون، تھینکس فار جوائننگ اس ان مارننگ. My pleasure. Thank you. پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت نے ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے ملک کی معیشت درست سمت پر گامزن ہو جائے گی، لیکن ان اقدامات کے نتیجے میں عوام کو مزید تکلیف کا سامنا کرنا ہوگا. دنیا بھر میں اجناس اور توانائی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سے پاکستان کی معیشت بھی متاثر ہوئی ہے. قرضوں کی ادائیگیوں اور ان کے حصول سے متعلق مسائل میں اضافہ ہوا ہے. ملک کے مرکزی بینک کے مطابق 22 جولائی تک پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً $8.5 ارب رہ گئے تھے، جس سے درآمدات کے بل کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا ہے. مفتاح کا کہنا ہے کہ پاکستان نے نمایاں کفایت جاری کر کے سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ ہونے کے خدشات پر کسی حد تک قابو پا لیا ہے. پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جولائی کے مہینے میں اس سال جون کے مقابلے میں ملکی درآمدات میں تقریباً 35% کمی ہوئی ہے، اور انہی درآمدات کی وجہ سے آٹو انڈسٹری پر بھی امپیکٹ پڑ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ زر مبادلہ کے ذخائر اور پاکستانی کرنسی کی قدر میں بھی تاریخی گراوٹ دیکھی گئی. تو دوسری جو درآمدات جو کی جاتی ہیں، خاص طور پہ جو کاریں بنانے والی کمپنیاں یہ خام مال درآمد کرتی ہیں، اس کے بعد وہ کاریں بنانے کے قابل نہیں رہیں، اور جس کی ہم نے نتیجتاً دیکھا کہ نئی گاڑیوں کی بکنگ بند کر دی گئی. مبصرین کے مطابق گاڑی لینا اب عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکا. محمد ثاقب اور خلیل احمد کی رپورٹ. حکومت نے جمعرات کے روز معاشی ایمرجنسی پلان کے تحت ملک میں درجنوں آئٹمز کی درآمد پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے. ان میں موبائل فونز، گاڑیاں، کاسمیٹکس کا سامان اور دیگر اشیاء شامل ہیں. حکومت کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد ملک کی کمزور ہوتی ہوئی معاشی حالت کو بہتر بنانے اور بالخصوص تجارتی خساروں پر قابو پانا ہے. دیر آئے درست آئے، بہت اچھے اقدامات انہوں نے لیے ہیں. اس پہ تقریباً 80 کے قریب کچھ اشیاء ہیں جن کے اوپر فرق پڑے گا. ڈیفینیٹلی آپ ان کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیکری آئٹمز ہیں، مکھن ہے، پنیر ہے، اس کے علاوہ بسکٹس ہیں جو باہر سے آ رہے ہیں. ایون آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ ہم چاکلیٹس بھی باہر سے اب امپورٹ کرنے لگ گئے تھے. اس کے علاوہ جو کتے اور بلی کے کھانے ہیں وہ تو آلریڈی ہم کسی بھی اسٹور میں دیکھیں آپ شیلف پہ پڑے ہوتے ہیں وہ آ رہے ہیں. پھر میک اپ کے آئٹمز ہیں، یہ سارے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کوئی مشینریز ہیں ان کے اوپر بھی ڈیوٹیز عائد کی ہیں، اور خاص طور پہ جو گاڑیاں باہر سے لگژریز آ رہی ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ نے کافی زیادہ جو ہے اپنی ڈیوٹیز لگائی ہیں. اس کا گورنمنٹ کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ تقریباً $6 ارب کے قریب گورنمنٹ یہاں سے بچا سکتی ہے. اگر لوکل پروڈکشن دیکھیں، لوکل پروڈکشن ہے ہی نہیں ہمارے پاس، تو اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جب تک لوکل انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہوگی تو بہت زیادہ امپورٹ ہم کرٹیل نہیں کر سکتے. اگر لوکل انڈسٹری ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر ہم کرٹیلمنٹ پہ زیادہ جا سکتے ہیں. کیونکہ ہم امپورٹ بیس کنٹری بن چکے ہیں، اسٹرکچرل چینجز ہمیں کرنی پڑیں گی بہت زیادہ ملک کے اندر. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستانی پروڈکٹس کو اوپر لے کر آنا پڑے گا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی انڈسٹری ہم لگاتے ہیں اس کی مشینری باہر سے آتی ہے. ایک تو یہ ایک جو انیشلی جو ہے ہمیں ہٹ پڑتی ہے، پھر اس کے بعد جو را مٹیریل ہے سارا باہر سے آ رہا ہے. ہماری ایگریکلچر کی اس طرح سے گروتھ نہیں ہو رہی ہے. بعض ماہرین معیشت کا خیال ہے کہ ان اشیاء کی درآمد پر پابندی عائد کرنے سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ کل درآمدی بل میں ان اشیاء کا حصہ محض چند فیصد ہے، جبکہ تیل کے مصنوعات پاکستان کے درآمدی بل میں تقریباً 30% کی حصے دار ہے، اور اسے قابو کیے بغیر پاکستان کا تجارتی خسارہ قابو میں نہیں لایا جا سکتا. آئل اگر کٹ کرتے ہیں جو ہمارا تقریباً 30% بن رہا ہے تو اس کا ایک سگنیفیکنٹ امپیکٹ آئے گا ہماری امپورٹ بل پہ. تو ابھی کرنٹلی گورنمنٹ نے کچھ اسٹیپس تو لیے ہیں، لیکن گورنمنٹ کو آئل کرٹیلمنٹ کے لیے بڑے اسٹیپس لینے پڑیں گے، جس میں انہیں ٹائم مینیج کرنا پڑے گا ورکنگ آورس کا، یا ورکنگ ڈیز کم کرنے پڑیں گے، ٹریولنگ کم کرنی پڑے گی، ورک فرام ہوم کرنا پڑے گا، یا اسی طرح کے جو ہمارے بڑے مالس ہیں یا بڑی مارکیٹس ہیں انہیں ایک ٹائم تک کھولا رکھیں اس کے بعد بند کر دیں. تو اس طرح میں چیزیں مینیج کرنی پڑے گی تاکہ کسی طرح بھی آئل ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ کرٹیل ہو. ہماری جتنی بڑی بسز ہیں وہ ڈیزل کے اوپر چل رہی ہیں، اس کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں انٹو پیٹرول یا پھر انرجی سیکٹر کے اوپر آ سکتے ہیں. پھر یہ ہم اپنے جو ڈے لائٹ سیونگ سسٹم ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ بجلی بھی ہم جو ہے امپورٹڈ آئل سے بنا رہے ہیں پاکستان کے اندر. لوڈ شیڈنگ کی طرف ہمیں تھوڑا جانا پڑے گا، لیکن ان سارے اقدامات کرنے کے لیے ہمیں ایک قوم بن کے ہمیں سوچنا پڑے گا. اگرچہ حکومت کا موقف ہے کہ ملک کی کمزور معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے مزید اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ ان میں تاخیر حکومت کے ساتھ معیشت کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے.
मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। तकसीम हिंद को 75 बरस गुजर चुके, लेकिन तकसीम की तल्ख यादों का अक्स हमें अब भी नजर आता है। पाकिस्तान हो या भारत, किसी सियासी बयान या नाखुशगवार वाक़े पर सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात की नई जंग शुरू हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी दोस्तियाँ सरहद, मज़हब और इन रिवायती जज्बात से हट कर हैं। ख़ास तौर पर अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी और भारतीय तारकीन वतन। आज ऐसे ही पाकिस्तानी और भारतीय अमरीकियों से आपकी मुलाकात करवा रही हैं सादिया ज़ेब रांझा। अली शोएब हसन और पुष्पा अग्निहोत्री 4 दहाइयों से ज्यादा अरसे से अमेरिका में मुकीम हैं। पाकिस्तान और भारत से ताल्लुक रखने वाले इन दोनों दोस्तों के जहनों में हिंदुस्तान की तकसीम के धुंधले अक्स अभी तक मौजूद हैं। पार्टीशन हुआ था नया नया और इस तरह की बातें हो रही थी, तो उसमें डेफिनेटली यही चीज़ें सिखाई गई थी कि भाई वो हिंदुस्तान है, हम उससे लड़ के अलहदा हुए हैं। जो लोग तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं उनके दिलों में तो एक दूसरे के लिए नफ़रत है, लेकिन जो आम लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही लोग जब 70 और 80 की दिहाई में अपने आबाई मुल्कों से दूर अमेरिका आ बसे तो इनमें एक मुख्तलिफ ताल्लुक देखने को मिला, और वो ताल्लुक था मुश्तरका शनाख्त का। उस वक्त हम लोगों को ये बिल्कुल ख्याल नहीं होता था कि किस मज़हब से इनका ताल्लुक़ है, किस मुल्क से इनका ताल्लुक़ है। हमें बस ये अच्छा लगता था कि ये हमारी ज़बान बोलते हैं। अली शोएब कई दिहाइयों से थिएटर से वाबस्ता हैं और इसी सिलसिले में इनकी मुलाकात पुष्पा अग्निहोत्री से हुई, और 45 बरसों की ये दोस्ती इतनी गहरी है कि शोएब के बेटे की शादी पर पुष्पा अग्निहोत्री खराबी सेहत के बावजूद पाकिस्तान जा पहुंची। बहुत सुनसान था वाघा बॉर्डर उस दिन, तो ये 2 कैरेक्टर एक दीवार से टेक लगाए खड़े थे, तो यकीन कीजिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई मंटो का अफसाना पढ़ रहा हूँ। पुष्पा अग्निहोत्री तकसीम से कबल मुल्तान में पैदा हुई और कराची में बचपन गुजारा। तकसीम के बाद इनका खानदान कराची से दिल्ली आ गया, लेकिन वो कहती हैं कि जहनी तौर पर उनकी वालदा हमेशा मुल्तान और वालिद कराची में ही बसे रहे। और जब मैं लाहौर गई, मैंने ड्राइवर से कहा कि मुझे मिट्टी ला दो। उसने कहा जी, क्योंकि दिल्ली में मेरी दोस्त थी, वो लोग लाहौर से आए हुए थे। उनके घर वालों ने कहा उनको कहना हमारे लिए लाहौर की मिट्टी लेके आए। पुष्पा अग्निहोत्री कहती हैं कि अगरचे तकसीम में हम सही सलामत आ गए, लेकिन खाली हाथ थे। पाँव पर खड़े होते 20 साल लग गए। घर मकान छूट गया, पड़ोसी छूट गए, यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। हमारे पापा जी आखिर तक कहते रहे दुनिया में कराची जैसा शहर ही नहीं है। सूट वहाँ सिलते थे हिंदुस्तान में तो पहन के कहते थे ये क्या है, ये क्या है यहाँ पे। अरे कारीगर पाकिस्तान में, इन लोगों को तो कुछ नहीं आता। पुष्पा की 6 साला बेटी के लिए इन एक जैसे पाकिस्तानी और इंडियन दोस्तों का 2 अलग मुल्कों से होना काफी नाकाबिले फहम था। तो बोली लेकिन वो तो हमारी ज़बान बोलते हैं और हमारे जैसे ही हैं। तो आखिर में उमेश जी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो नक्शे में लकीर डाली गई है उसे मैं इस बच्ची के दिमाग में कैसे डालूं। अपनी दोस्ती की मिसाल अली शोएब हसन कुछ यूं देते हैं। पुष्पा जी और उमेश जी ने अपनी विल लिखी। उस विल में उन्होंने एक जुमला लिखा कि अगर मुझे लाइफ सपोर्ट पे डाल दिया जाए और ये फैसला किया जाए कि ये लाइफ सपोर्ट हटानी है कि नहीं, तो मेरी जो 2 बेटियां हैं उनसे नहीं, ये फैसला शोएब करेगा। इन दोनों दोस्तों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान को दोस्ती की इस ख्वाहिश को फरोग देने की जरूरत है, और इस समत ठोस इकदामात की भी, क्योंकि दोनों जानिब दिफा ने मईशत पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ाया है, जिसे कम करके हम दोनों मुल्कों की तरक्की की रफ्तार तेज कर सकते हैं। सादिया ज़ेब रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। सावल साई रात अजोखी टिक पोई थाई, मेहमानी में जो बन डेसा ना वन सोना मैं मरवेसा, हिजर तेरे विच भर भर आही रात अजोखी टिक पोई थाई।
اور شو کے آخر میں بیرون ملک بسنے والے پاکستانی اور بھارتی باشندوں کے درمیان روابط کی ایک اور کہانی. دونوں ملکوں کے کرکٹ فینس کی دیوانگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. کرکٹ سے ان کی محبت کا ایک ثبوت امریکہ میں اس کھیل کے فروغ میں پاکستانی اور بھارتی نژاد کھلاڑیوں کا ہے. امریکہ کی سرپرست کرکٹ کی جو تنظیم ہے یو ایس اے کرکٹ، اس کی انتظامیہ سے لے کر ٹیم کے کھلاڑیوں تک جنوبی ایشیائی غالب نظر آتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کھلاڑی امریکہ کے کرکٹ کے میدانوں میں خوشگوار ماحول میں ایک ہی ٹیم یعنی ٹیم یو ایس اے کے لیے کھیلتے دکھائی دیتے ہیں. گزشتہ 7 دہائیوں سے کرکٹ کے میدان میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مقابلہ بازی کتنی شدید ہے یہ تو دنیا جانتی ہے، اور یہ مقابلہ امریکہ میں بھی جاری ہے. اگر پاکستان انڈیا کا میچ ہو تو میں پاکستان کو سپورٹ کروں گا اور میری فیملی بھی. میں بھارت میں پلا بڑھا تو میرے پسندیدہ کھلاڑی ٹنڈولکر اور ڈریوڈ ہیں، تو ہمارے ہر وقت ایسی بحث ہوتی رہتی ہے. لیکن جب پاکستانی امریکن یاسر محمد اور بھارت سے تعلق رکھنے والے نوستوش کرکٹ کھیلنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں تو ان کا مقصد ایک دوسرے کو ہرانا نہیں بلکہ ایک دوسرے کی جیت کو یقینی بنانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ دونوں حصہ ہیں ایک ہی ٹیم یعنی امریکہ کی قومی کرکٹ ٹیم یو ایس اے کا. ایک ینگ کھلاڑی کے طور پر میں انڈیا کے لیے کھیلنا چاہتا تھا اور پاکستانیوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے. ہم یہاں امریکہ میں ہیں اور ہمیں انٹرنیشنل لیول پر کھیلنے کا موقع مل رہا ہے، اس سے زیادہ کیا مانگ سکتے ہیں. امریکہ میں کرکٹ کی تاریخ تقریباً 250 سال پرانی ہے، بیس بال سے بھی زیادہ قدیم، پر یہ کھیل برسوں تک بڑے پیمانے پر توجہ حاصل نہیں کر سکا. لیکن حالیہ برسوں کے دوران امریکہ میں کرکٹ کی بنیادیں اتنی مضبوط ہوئی ہیں کہ سال 2024 میں امریکہ مینز T20 ورلڈ کپ کا شریک میزبان ہوگا. اور جب میدان میں ٹیم یو ایس اے اترے گی تو اس میں بڑی تعداد ہوگی بھارت اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں کی. امریکی کرکٹ میں زیادہ تر ساؤتھ ایشینز غالب نظر آتے ہیں، اس لیے ٹیم میں بھی زیادہ ساؤتھ ایشینز ہی ہیں جو بہت باصلاحیت ہیں، اور آج ہم جہاں ہیں ہم اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں. ہاں، ٹیم میں کچھ ویسٹ انڈینز بھی ہیں، مگر ساؤتھ ایشینز ٹیم کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. امریکہ میں کرکٹ کی سرپرست تنظیم یو ایس اے کرکٹ کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ کھلاڑی پاکستان اور بھارت کی رائیولری سے بالا تر ہو کر ٹیم یو ایس اے کے طور پر متحد رہیں، وہیں ان کھلاڑیوں کے درمیان زبان اور ثقافت کے مشترکہ پہلو کبھی کبھی دوسروں کے لیے ایک مسئلہ بھی بن جاتے ہیں. فیلڈ میں بہت دفعہ ہو جاتا ہے، جیسے کسی نے اوور تھرو کر دیا تو اردو میں منہ سے کچھ نکل جاتا ہے، یہ بس قدرتی طور سے ہو جاتا ہے. ایسے میں ویسٹ انڈین ثقافت سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی خود کو گفتگو سے باہر محسوس کرتے ہیں، اور اب ٹیم میں دوہری شہریت رکھنے والے آسٹریلوی کھلاڑی بھی موجود ہیں. وہ بھی ایک طرف کھڑے سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بھائی، کیا آپ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ مخالف ٹیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ کسی حکمت عملی کا حصہ ہے کہ آپ کسی دوسری زبان میں بات کر رہے ہیں؟ ٹیم میں بانڈنگ اور کیمسٹری بڑھانے کے لیے ایک اصول بنایا گیا کہ صرف انگریزی میں بات ہوگی. امریکی کرکٹ پر نظر رکھنے والے اس کھیل کے فروغ میں بھارتی اور پاکستانی تارکین وطن کی خدمات کو سراہتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ان دونوں ملکوں سے تعلق رکھنے والے اپنے آبائی ملکوں کی کرکٹ کے فینس تو ہیں، مگر ٹیم یو ایس اے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جس کمیونٹی سپورٹ کی ضرورت ہے وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہی. بالآخر ہم دوست ہیں. جو ایک چیز پاکستانیوں اور بھارتیوں میں مشترک ہے وہ اس گیم سے محبت. ہمارے لیے یہ ایک مذہب کی طرح ہے. آزادی کے 75 سال بعد بھی اور کچھ نہ سہی، کرکٹ سے محبت شاید پاکستانیوں اور بھارتیوں کو امریکہ کے پرچم تلے متحد کرنے کے لیے کافی ہے. عائزہ عرفان، وائس آف امریکہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.